نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سات طب کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کے سلسلہ جاری ہے۔ آج الحمدللہ دوسرا روزہ ہے۔ روزے کے فضائل، روزے کے مسائل، یہی چیز ہر جگہ بیان ہو رہی۔ آپ مسجد میں چلے جائیں، آپ چوک چوراہے پہ چلے جائیں، آپ کسی محفل میں چلے جائیں، دو آدمی اکٹھے بیٹھے ہو وہاں پر چلے جائیں، ایک ایسی صورت حال سامنے ہے کہ ہر آدمی اس چیز پر زور دے رہا ہے، اتنا یہ پڑھ لو، اتنا یہ کر لو، اتنی تلاوت کر لو، اتنا ذکر کر لو، اتنے نوافل پڑھ لو، اور اتنا یہ کر لو۔ اور کچھ لوگوں نے تو ایسی ایسی باتیں اور روایات سامنے پیش کرنا شروع کر دی ہیں، اس ذکر کو، اس ورد کو، فلاں شب کو اتنا پڑھا جائے تو اس کے لیے اتنا انعام۔ انسان نقد کا بھوکا ہے۔ ایک مثال ہے کہ 9 نقد 13 ادھار سے اچھا۔ اب فضائل بھی اخبارات میں بھی لکھے جاتے ہیں، اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، لیکن وہ لکھنے کی حد تک، پڑھنے کی حد تک ٹھیک معلوم ہوتا ہے، لیکن عملی طور پر لوگ اس پر کوئی دھیان نہیں دیتے۔ ہم نے کل بھی اپنے ویڈیو میں بتایا تھا اور آج بھی یہ بتا رہے ہیں کہ جب تک کسی چیز کی افادیت و اہمیت اجاگر نہیں ہوگی، جب تک وہ چیز سامنے نہ ہوگی کہ جو چیز ہم کرنے پر آمادہ ہیں یا ہمیں اکسایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، یا ایک ہمیں اس چیز کی نصیحت کی جا رہی، یہ کام کرو، یہ کام۔ اب جتنے فضائل بیان کیے جاتے ہیں اس تناسب سے روزوں کا رکھنا نہ رکھنا وہ معنی نہیں رکھتا۔ کیوں کہ اگر واقعی اتنے فضائل ہیں، اتنے مسائل ہیں، تو پھر یہ جو لوگ روزوں کے سے باغی ہیں یہ کیوں ہیں؟ مساجد میں جانے سے کیوں باغی ہیں؟ ہمیں وہ چیزیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ ہم ایک حدیث بیان کرتے ہیں، قرآن کی آیت بیان کرتے ہیں کہ اس وقت تو ہم سر کو ہلاتے ہیں بز اخفش کی طرح۔ یعنی ایک امام گزرے ہیں، امام اخفش، وہ امام تھے لغت کے، یعنی صرف کے امام تھے، یعنی جو ایک علم ہے باقاعدہ صرف و نحو، اس کے یہ امام تھے۔ یہ اپنی زبان میں بہت کمزور تھے، تو انہیں کسی نے کہا کہ بھائی تمہاری یہ جو گردان ہے نا، ذرا ذرا وغیرہ وغیرہ، یہ کچی ہے، یہ صحیح نہیں۔ اب وہ بیچارہ اس وقت اتنا انٹیلیجنٹ نہیں تھا یا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو اس نے ایک بکری رکھی، اس سے وہ چارہ کھلاتا۔ اب اس کی گردان بار بار کون سنتا، تو وہ اسے نا گردان سناتا۔ اب وہ جو بکری تھی نا، اس کی تربیت ایسے کی گئی تھی، وہ ہر دفعہ ایسے کر دیتی، یعنی ٹھیک نہیں ہے یا میری سمجھ میں نہیں آئے۔ وہ پھر رٹا لگاتا، پھر اسے سناتا، چارہ کھلاتا، وہ پھر ایسے کر دیتی۔ یعنی اس نے اس قدر اس کی مشق کی کہ وہ بعد میں امام بن۔ تو ایسے ہی ہم بھی امام بننے کے چکر میں نہ بکری کو سمجھ میں آ رہی ہے، نہ ہمیں سمجھ میں آ رہی، ایک رٹا ہے، ایک ہوا چل جاتی ہے، مساجد بھر جاتی ہیں، ساری چیز بھر جاتی ہے۔ دیکھیں بھائی کہ ہم لوگ نقد کے خریدار ہوتے ہیں، ادھار ہمیں اچھا نہیں لگتا، پتہ نہیں ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا، مرتے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے مرتے بھی ہیں کہ نہیں مرتے، مرنے کے بعد جو انعام ملے گا، ہم تو مرنے کے لیے ہی تیار نہیں۔ دیکھیں بھائی کہ جو ایک مخصوص وقت ہوتا ہے، ثم اتم الصیام الی اللیل، کہ رات تک روزے کو مکمل کرو، لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود ثم اتم الصیام الی اللیل، کہ جب تک کالا اور سفید دھاگا وہ علیحدہ سے نہ پہچانا جائے اس وقت تک تم کھا پی سکتے ہو، یعنی وہ سحری کا وقت ہوتا ہے۔ جب کچھ روشنی ہو جائے، اس میں فرق محسوس ہونے لگے، تو پھر سمجھو کہ اب طلوع سحر ہو چکا ہے، اب آپ ایسا مت کریں، طلوع فجر ہے، اب آپ کھانا پینا چھوڑ۔ اب کیونکہ گھڑیاں آ گئی ہیں، وقت کا اندازہ ہے، وقت حتمی طور پر معلوم ہو جاتا ہے، اب پہلے بتا دیں اتنے منٹ رہ گئے، اتنے دیر ہے، خیر۔
جب ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمارا پورا وجود اس چیز کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، ذہناً ہم تیار ہو جاتے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ ایک آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے شام کو بھی ایک ہی چپاتی کھانی، ایک ہی روٹی کھانی ہے، ایک ہی کھانا کھانا ہے، اور اس مقدار میں۔ اب وہ جب وہاں سے سفر شروع کرتا ہے طلوع فجر سے اور غروب آفتاب تک، تو وہ مطمئن ہوتا ہے، کہتے ہیں میں نے تو کھانا ہی اتنا۔ جو آدمی شہری میں بھی بے اختیار ٹھونستا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ افطاری میں بھی اتنا سامان کرتا ہے، تو جو روزے کی روح ہوتی ہے وہ فنا ہو جاتی ہے۔ روزے کو اگر روحانی طور پر دیکھا جائے تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں کہ اس کی نورانیت، اس کے فوائد، اور اللہ کے ہاں اس کے کتنے درجات۔ ہم لوگ طبیب ہیں، طبی لحاظ سے ہم نے اس 5-6 فٹ کے وجود کو ڈسکس کرنا ہے، اس میں ہم نے گفتگو کرنی ہے، یہی ہمارا موضوع سخن ہے۔ اب ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہم فجر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ایک خاص وقت میں کھانا پینا چھوڑ دیں۔ اس میں دو قسم کے لوگ ہیں، جیسے ایک میں نے پہلے بتایا، اسے پتا ہے کہ میں نے صبح کو ایک روٹی کھانی اور شام کو بھی ایک روٹی کھانی، اب وہ مطمئن ہے۔ اب اس سے ہائی دوائی اور یہ چیزیں بے چینی بے قراری کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ کہتا ٹھیک ہے، یہ ایک عمل کا ایک حصہ ہے۔ آدمی سفر میں جاتا ہے تب بھی یہ چیزیں برداشت کرے، جب چیز نہیں ملتی، قہقری طور پر کوئی چیز وقت ایسا آ جائے کہ جس میں خواہش پوری نہ ہو سکے، تب بھی یہ چیز ہوتی ہے، وہ اطمینان سے روزہ رکھتا ہے، وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتا ہے، ذکر اذکار جو بھی کچھ کرنے ہوں وہ ذہنی طور پر مطمئن ہوتا ہے۔ اب اس کا اطمینان جو ہے وہ اسے وہ فوائد جو روزے سے ملنے چاہیے اس سے پورے ملتے ہیں۔ اب اسے معلوم بھی ہے کہ اس روزے سے، اس بھوک سے میری ذہنی کثافت بھی دور ہو جائے گی، میرا جو وساوس آتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، میرے دل پہ جو بوجھ ہوتا ہے گیس کا وہ بھی ختم ہو جائے گا، میرے معدے کو بھی ریلیف ملے گا، میرے جگر کو بھی کچھ نہ کچھ سکون مل جائے گا، میری فالتو چربی، میرے فضلات، میرے جسم میں جتنی بیماریاں ہیں یا بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، کیونکہ بیماری ایک دم پیدا نہیں ہوتی، یک بارگی میں پیدا نہیں ہوتی، وہ پہلے اس کا مواد جمع ہوتا ہے، وہ متعفن ہوتا ہے، وہ پھر پھیلتا ہے، پھر اس قوت مدبرہ سے وہ جنگ کرتا ہے۔ اگر قوت مدبرہ پر وہ سبقت لے جائے، بھاری پڑ جائے، تو تب بیماری کی علامات شروع ہوتی ہیں، اور پھر بھی آہستہ 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 ایک دم بیماری کسی کو نہیں دباتی، پہلے علامات ظاہر ہوتی ہے، نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، اگر سمجھ جائے تو اس کا تدارک کر لیتا ہے، اگر نہ سمجھے تو پھر بیمار ہو جاتا ہے، اپاہج ہو جاتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ جو میرے گھٹنوں میں درد ہے، میری کمر میں جو درد ہے، میری آنکھوں کی بینائی کمزور ہو رہی ہے، کانوں کی سنوائی کمزور ہو رہی ہے، یہ سب اس کا مجھے بینیفٹ ملے۔ اب وہ مطمئن ہے، کیونکہ وہ جو بھوک اور پیاس ہے وہ ان فوائد کی نسبت بہت کم ہے۔ وہ جو بھوک پیاس کی تکلیف ہے، یہ جو فوائد مل رہے ہیں، ان کے اثرات اور ان کی جو آنے والے وقت میں فوائد اور جو ان کے ثمرات ملیں گے اور ان کی جو خوشی اور راحت ملے گی، وہ اس بھوک کے نتیجے میں بہت کم ہے کہ ہم نے چند گھنٹے بھوکے رہ کر اتنے بڑے فوائد سمیٹ لیے۔ اب جو آدمی صرف بھوکے پیاسے رہنے کو کرتا ہے، وہ ٹھونستا ہے، فجر میں بھی ٹھونستا ہے اور مغرب میں بھی ٹھونستا ہے، تو اس کے اندر اتنا کچھ مواد پیدا ہو جاتا ہے۔ بہت سارے ہم نے ایسے لوگ دیکھے کہ ان کا وزن کم ہونے کے بجائے رمضان میں بڑھ جاتا ہے۔ دیکھیں، جب آپ فجر میں کھایا، اب اتنا ٹھونسا مرخن غذائیں کھائیں اور اتنی کیلوریز یا اتنی غذائیت جسم میں داخل کر لی کہ جسم خود پریشان ہو گیا کہ میں کیا کروں۔ اب وہ 12-1 بجے تک اسے ہضم کرتا ہے، دائیں بائیں کرتا ہے، 2-3 گھنٹے میں اسے کچھ بھوک ستاتی ہے۔
پھر وہ اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں افطاری میں آج یہ بھی کھاؤں گا، یہ بھی بناؤں گا، یہ بھی استعمال کروں گا، اس کا بھی بندوبست ہونا چاہیے، یہ بھی دسترخوان کی زینت ہونی چاہیے۔ اب وہ اس میں لگ جاتا ہے، یعنی اس کا ذہن اس کھانے پینے سے اور اس زیادہ ٹھونسنے سے باس نہیں آیا۔ تو اب اس سے جو ذہنی طور پر جو ہمارا جسمانی نظام ہے اس طرف آیا ہی نہیں، وہ تو کھانے پینے میں مصروف رہا۔ تو یہ روزے کی جو روح ہے وہ فنا ہو گئی۔ روزہ جو اس کا فلسفہ تھا، جو اس کا فائدہ تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اب وہ شام کو اتنا ٹھونس لیتا ہے کہ وہ 2-3 گھنٹے میں جتنی گنجائش نکلتی ہے اس سے زیادہ ٹھونس لیتا ہے۔ اب وہ پریشان رہتا ہے، اسے کھٹے ڈکار آتے ہیں اور منہ سے بدبو آتی ہے، معدے میں جلن ہوتی ہے، بوجھ ہوتا ہے، اور یعنی پورا نظام چیخ پڑتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا کر رہا ہے۔ پہلے چلو عام اس میں وہ کھاتا تھا، لیکن وہ جو اندر سے ایک بات یاد، دنیا میں اللہ نے انسانی جسم سے بڑا ٹائمر کوئی نہیں لگایا۔ آپ جو روٹین مقرر کر لے، حدیث پاک میں آتا ہے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان کلا، کہ جو آدمی تسلسل کے ساتھ عمل کرے چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ، یعنی ایک دن 20 رکعتیں پڑھ لی، 100 رکعتیں پڑھ لی اور دوسرے دن 2 بھی نہ پڑھی، اس سے وہ اچھا ہے روزانہ کی 2 رکعتیں پڑھ لی۔ جو تسلسل ہوتا ہے اس میں گہرائی ہوتی ہے، استغراق ہوتا ہے، کائناتی جو طاقتیں ہیں، جو کائناتی عوامل ہے، کائناتی لہریں ہیں جو ہمارے نظام کے ساتھ وابستہ ہیں، جن میں اچھائی برائی کی اللہ نے صفات رکھی ہیں، وہ اس سے منسلک ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کی سوچ، انسان کا ارادہ، انسان کی کاوش، انسان کی جنبش، وہ پھر کامیابی کی طرف چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جو آدمی جس میں تسلسل نہ ہو، کتنا بھی وزنی کیوں نہ ہو، کتنا بھی ہو، مثلا ایک چھوٹا سا پائپ ہے، چھوٹا سا جھرنا ہے، وہ تھوڑا 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 پانی اس سے رستا رہتا ہے، تو اس پانی کی جو بہاؤ ہے یا سیلن ہے بہت دور تک جاتی ہے، اور ایک آدمی کے پاس اتنا سارا پانی ہے، ٹینک بھرا ہوا ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے، اب وہ ایک دم اسے الینٹ دیتا ہے، وہ ادھر ادھر پھیلے گا، اس کی سمت کچھ نہیں ہوگی، کچھ دیر کے بعد اگر وہاں پانی کھڑا بھی ہو گیا وہ خشک ہو جائے گا، یعنی بے معنی ہو جائے گا۔ تو جو آسانی کے ساتھ تھوڑا تھوڑا سا عمل ہے، یہ وہ قطرات ہیں، وہ جھرنا ہے جو اس پانی میں وہ شامل ہو رہا ہے اور اس کی رینج بہت دور تک ہے۔ تو یہی اعمال ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے روزے کو سکسیسفل بنانے کے لیے، اس سے فوائد سمیٹنے کے لیے، اس کی روحانیت کو سمیٹنے کے لیے ہمیں اس کھانے پینے سے اور اس بے چینی سے اپنے ذہن کو ہٹانا ہوگا۔ اور ہمیں پتہ ہے، ایک ڈاکٹر یہ کہتا ہے، اب دیکھیں عام روٹین ہے، چلو پہلے یہ بات سمجھ میں آئے نہ آئے، اب ہمیں ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ نے صبح کچھ کھا کر نہیں آنا، آپ کا ٹیسٹ ہوگا۔ اب وہ 12 12 گھنٹے تک پانی تک نہیں پیتے۔ اب کیوں؟ اس سے پتہ ہے کہ اگر میں نے کھانا کھایا تو جو چیز ڈاکٹر چیک کرنا چاہتا ہے، جس چیز کا ٹیسٹ ہے، وہ چیز اس میں واضح نہیں ہوگی، میرے ٹیسٹ کا، میرے وقت کا اور میری ضرورت کا اس میں ضیاع ہوگا، تو وہ بھوکا رہتا ہے۔ اب اس سے یہ نہیں کہ اس کے پاس کھانا نہیں ہے، اس کے پاس کھانا ہے، فریج بھرا ہوا ہے اور گھر میں راشن پانی ہے، اس کا کچن بھرا ہوا ہے، لیکن وہ نہیں کھاتا۔ کیوں؟ ڈاکٹر نے منع کیا۔ اب وہ جب 12 گھنٹے کے بعد جب وہ چیک اپ کروانے جاتا ہے تو ڈاکٹر اسے رپورٹ دیتا ہے، اب یہ تیری رپورٹ میں یہ ہے۔ تو یہی سمجھ لو کہ یار ایک ڈاکٹر جتنی اہمیت دے لو، کہ اللہ اور اس کے رسول کو اتنی اہمیت تو دے لو کہ اس
झंझट से, इस परेशानी से तुम्हारी जान छूट जाए, ओहो भूखे मर गए, आज तो मैंने रोजा रखा हुआ है, ऐसे मुर्दों की तरह चारपाइयों पर पड़े हुए हैं, बाहर निकलना बंद कर दिया, काम धंधे बंद कर दिए, सारे मामलात मनसूख कर दिए, क्या जी रोजा। यानी ये एक ऐसा, ये हम इबादत समझकर या इसे एक फायदेमंद चीज कर समझ नहीं करते, इसे बोझ समझ कर करते। तो इसलिए भाई जब हमारा जहन इस बात में उलझा रहेगा, मुझे भूख लग रही है, मैंने शहरी में ये खाना है, इफ्तारी में ये खाना है, तो आप रोजा, आप कुछ भी कर लें, आप उसके फवाइद से बहरामंद नहीं हो सकते। आप देखिए, मैंने आपको बताया आपका जिस्म एक टाइमर है। आप रात को 8 बजे सोते हैं, 10 बजे सोते हैं, सुबह 3 बजे उठते हैं, फजर की नमाज में उठते हैं, या जो भी जैसे अल्लाह ने किसी का सिलसिला लगाया उसमें उठते हैं। अब जब आप रूटीन पर रोजाना सोते हैं तो आपको कोई उठाए ना उठाए, आप अलार्म लगाए ना लगाए, आपकी उस वक्त आंख खुल जाती है। अगर किसी दिन इत्तेफाक से रात 8 या 10 बजे सोने के बजाय किसी जरूरत के तहत, किसी मसरूफियत के तहत आप 1-2 बजे जाकर सोते हैं, तो फजर में आपकी फिर भी आंख खुल जाएगी, क्योंकि वो टाइमर है, आपको वो मजबूर करता है कि आपके वो सिस्टम को आगाह करता है कि इस वक्त आप उठते हैं। आप देखते हैं कि जब जो लोग ड्यूटी पर जाते हैं, ड्यूटी के वक़्त में उससे पहले ही वो उठते हैं, हाथ मुँह धोते हैं, नहाते धोते हैं, अपने मिसवाक करते हैं, उनको जो भी उन्होंने तैयारी करनी होती है करती हैं, बर वक़्त वो ऑफ़िस पहुँचते हैं, अपनी काम की जगह पर पहुँचते हैं, अपनी साइट पर पहुँचते हैं। और इतवार के दिन या जुमे के दिन जैसे भी छुट्टी होती है, उनकी आँख ही नहीं खुलती। वो कहते हैं थकावट हो गई, सारे दिन ऐसे नेस्ती में गुजार देते हैं। क्यों? कि उसकी वजह ये है कि हम उस चीज के लिए आमादा नहीं। जो 6 दिन हमने रूटीन लगाई थी, आज हमारा जहन कह रहा नहीं, आज तो ये काम नहीं करेगा, आज तो सोएगा, वो वही काम कर। तो रोसे में भी आप इस टाइमर को ठीक करें, और रोसे के वो फवाइद जो मुसलमानों ने, गैर मुस्लिमों ने, माहिरीन गिज़ा ने, माहिरीन तिब ने, मालिज हाजिक मालिजीन ने जो बयान किए हैं, आप उन्हें जहन में रखें। एक गलबन मैंने कहीं पढ़ा था या सुना था, मुफ्ती मोहम्मद हसन रहमतुल्लाह अलैह, जो जामिया अशरफिया के बानी हैं, किसी वजह से उनकी लात को काटना पड़ गया था। अगर मेरा हादसा गलत ही नहीं कर, मुमकिन है किसी और का किस्सा हो, या बहरहाल मेरे जहन में वही है कि उनकी लात को काटा गया। तो डॉक्टरों ने कहा कि बेहोशी का इंजेक्शन देना पड़ेगा, वगरना खराबी होगी, तकलीफ ही इतनी होती है, इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुफ्ती साहब ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप अपना काम करें। मुफ्ती साहब की लात काटी गई, ऑपरेशन कर दिया गया। तो मुफ्ती साहब बिल्कुल सुकून से ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। लोग हैरान थे, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, लात को जुदा किया गया है, और आप बिल्कुल। वो कहने लगे कि मैंने वो चीज तस्वुर की थी कि जो इस तकलीफ के बदले में अल्लाह मुझे देगा, जो हदीस में इसकी फसीलत आई है, और जो अल्लाह ने इसमें मेरे लिए अजर रखा है, मैं उस अजर के तसव्वुर से शर्मसार था, मुझे तकलीफ महसूस ही नहीं हुई। तो रोजे को रोजा समझ कर रखें, फटीक समझ कर मत रखें, इसे नागहानी तौर पर बोझ समझ कर मत रखें, बल्कि इसे आप अपनी जिंदगी का नस्बुल ऐन बनाएं, और इस बारे में मुताला करें माहिरीन से, जो खामखा का फजाइल बयान करते हैं। मैं फजाइल का मुनकिर नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जो एक मुसलमान कुरान और हदीस के बारे में यकीन रखता है, मेरा भी यकीन है कि दुनिया और कायनात की सारी चीजें बदल सकती हैं, गलत हो सकती हैं, सूरज का निकलना गलत हो सकता है, और रात और दिन का आना गलत हो सकता है। मैं रात दिन मुशाहिदा करता हूँ, लेकिन मेरा ईमान है कुरान करीम और अहदीस से मुबारका का एक शोशा भी गलत नहीं हो सकता, बशर्ते कि वो सही हो। ऐ खामखा घड़ के जो है ना, वो ना बनाई गई हो, ऐसी चीजों का, खामखा के फजाइल का मैं सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि इन चीजों ने हमें कुव्वत अमल से महरूम कर दिया है। खामखा के फजाइल, एक कदम पे ये मिलेगा, 4 कदम पे वो मिलेगा, एक दफा ये कहने से ये होगा वो, और अल्लाह के बंदो, लई सलील इंसानी लामासा, इंसान को वही कुछ मिलेगा जो वो करेगा। जब तुमने सब चीज ही
ہاتھ پاؤں توڑ کر ہی صرف تسبیح گھمانے پر وہ کام کرنا ہے، تو مجھے ایک بات بتاؤ، جو یہ کپڑا پہنا ہوا ہے یہ کیا وہ آدمی نیک نہیں ہے جس نے یہ بنا تھا آپ تک پہنچایا ہے؟ جو آپ کھانا کھا رہے ہو، جو یہ گندم ہے، یہ ساری چیزیں اگر وہ کوشش نہ کرتی تو ظاہری اسباب میں آپ تک یہ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ کیا وہ سب بدکار لوگ ہیں جو تم یہ بات یہ ہے کہ جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں سے فرار چاہتے ہیں، اور وہ میں حرام کہوں گا انہیں کہ جو سہولتیں انہیں میسر ہیں، جو لوگ وہ کام کر کے آپ کو یہ سہولتیں دے رہے ہیں، آپ ان کے مجرم ہیں، آپ ان کے قرضدار ہیں، کہ آپ کے ذمے جو اللہ نے کام لگایا ہے آپ اس سے روگردانی کرتے ہوئے، اس سے جان چھڑانے کے لیے تم یہ ڈھونگ رچاتے ہو، اتنی دفعہ یہ کر لو، اتنی دفعہ وہ کر لو، اور جب کوئی اچھا کوئی کھانے کو آ جائے کہتے بھائی اللہ دیتا ہے، دین کی برکت ہے۔ نہیں بھائی، یہ غلط تعویل ہے، غلط معاملہ ہے۔ اللہ دیتا ہے، اللہ تو اسے بھی دے رہا ہے کہ جو وہ وہاں بھی نہیں ہے۔ وہ فی السماء رزقکم وما توعدون۔ بات ہے عمل کی، عمل کی، نیت کی اور کسب کی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر ہم نے ایسی ایسی تعویلات گھڑ لی ہیں کہ ہم ایک جگہ پر بیٹھے ہیں، کام کچھ نہیں کرتے، گھر والوں کے بھی حقوق ادا نہیں کرتے، معاشرے کے بھی حقوق ادا نہیں کرتے، بہن بھائیوں کے بھی نہیں کرتے، اور پھر کہتے ہیں ہم نیک ہیں۔ نہیں، تمہارا دامن پکڑا جائے گا، گریبان پکڑا جائے گا کہ جو دوسرے لوگ کرتے تھے وہ تمہیں بھی کرنا پڑے گا۔ اگر صرف اللہ اللہ پہ یہ چیز ہوتی، صرف تسبیحات پہ یہ بات ہوتی، تو یار زکریا علیہ السلام لوہار کا کام نہ کرتے، اور ادریس علیہ السلام خیاط یعنی درزی کا کام نہ کرتے، داؤد علیہ السلام سرے بنانے کا کام نہ کرتے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں نہ چراتے۔ یہ تم لوگ ان سے بڑے نہیں ہو، تو اس لیے اپنی زندگی بدلو، اپنے جو کردار، آپ کا جو کام ہے، جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ نبھاؤ۔ اگر نہیں نبھاؤ گے تو یہ خلق خدا اپنے حقوق کی طلبگار ہوگی بارگاہ عزتی میں۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ روزے کو روزہ سمجھیں، بوجھ نہ سمجھیں، اس کو مصیبت نہ سمجھیں، اور جب آپ اس انداز میں تربیت کریں گے، یہ مت بتاؤ کہ ایک روزے دار کا اتنا ثواب ہے، اتنا جہنم سے دور ہوگا۔ ارے جی، اس سے بڑی جہنم کیا ہوگی کہ اس کی زندگی اجیرن ہوئی ہے بیماریوں کی وجہ سے۔ ہم نے صرف فضائل بتائے ہیں، یہ نہیں بتایا کھا لو یار، اللہ مالک ہے، موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں، کھا تو لو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر ایسا نہیں کیا تو عند اللہ اور عند الناس آپ جواب دہ ہیں۔ تو میں آج یہ بتا رہا تھا کہ ہم روزے کو کس انداز میں رکھیں، اور اس کے اجر و ثواب کے ساتھ ہمیں صحت، عافیت، تندرستی اور اللہ کی رضا کیسے حاصل ہو، یہ آج کا ہمارا موضوع تھا۔ وما علینا